يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مخضونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و سامعین، آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام اور جدیدیت۔ ہم عموماً یہ الفاظ سنتے رہتے ہیں، یہ اصطلاحات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں مختلف تصورات رائج ہیں، مختلف افکار، نظریات۔ عوامی سطح پر اس کا ایک اور تصور ہے، اور وہ غالباً اگر اس کو ہم علمی سطح پر اہل علم کے حلقوں میں رائج تصورات دیکھیں تو وہ عوامی سطح پر ایک بالکل مختلف تصور رائج ہے۔ تو یہ ہمارا یہ جو پروگرام کا فارمیٹ ہے، یہ کیونکہ عوامی سطح کے حوالے سے ہے، تو میں اس میں کچھ ایسی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا جس میں ہمارے عوام الناس کے سمجھنے کے لیے کچھ اس میں پہلو عام فہم بھی ہوں اور فلسفیانہ بحثوں سے بھی اس میں گریز کیا گیا ہو، کیونکہ موضوع خالص فلسفی قسم کا ہے۔ اس میں فلسفیانہ مباحث بہت زیادہ ہیں، انتہائی پیچیدہ نوعیت کی اس میں بحثیں آتی ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہم سب سے پہلے آغاز میں مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ جدیدیت ہے کیا چیز۔ عام جو تصور رائج ہے اس میں جدیدیت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جدیدیت خاص قسم کے لباس کا نام ہے، خاص انداز میں بولنے کا نام ہے، خاص انداز کے رہن سہن کا نام ہے، چال چلن کا نام ہے۔ تو یہ اس کو جدیدیت سمجھا جاتا ہے، اور اس کا تعلق فقط انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ
اگرچہ یہ بھی جدیدیت کے حوالے سے کسی نہ کسی طرح جدیدیت سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن جدیدیت اس سے کہیں اوپر کی چیز ہے، کہیں آگے کی چیز ہے۔ جدیدیت کو اگر سمجھنا ہو تو ہمیں قرون وسطیٰ کے اندر اسلام اور عیسائیت کی جو کیفیت تھی مسلمانوں کی، اور اس دور میں جو یورپ کی کیفیت تھی، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یورپ کی تاریخ کے اندر جو زمانہ، جو دور ڈارک ایج کہلاتا ہے، تاریک دور کہلاتا ہے، وہ زمانہ مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا۔ سائنس میں مسلمان ترقی کر رہے تھے، اسی طرح جتنے بھی اس وقت کے علوم تھے ان تمام میں مسلمان اپنی فتوحات کے جھنڈے بھی گاڑ رہے تھے، اور مسلمان اپنی اس میں ذہانت کا بھی ثبوت دے رہے تھے، اور اپنی ترقی کے کئی انہوں نے اقوام عالم کے سامنے ثبوت پیش کیے۔ تو اس دور کے اندر یورپ میں جو کیفیت چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یورپ میں کلیسا کا ہولڈ تھا، کلیسا اور پادریوں کا اس قدر ہولڈ تھا، اس قدر ان کی معاشرے کے اوپر گرفت مضبوط تھی، ریاست پر گرفت مضبوط تھی کہ جتنے بھی نظریات تھے، جتنے بھی افکار تھے، ان سب کے اوپر کلیسا کا کڑا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اب یہ جو پادری لوگ تھے، یہ مذہب، اور وہ بھی تحریف شدہ مذہب، جو جس مذہب سے یہ اصلی مذہب سے یہ انحراف کر چکے تھے، اس سے ہٹ کر یہ نہ تو خود سوچنے پر آمادہ ہوتے، نہ اپنی عوام میں سے، نہ کسی اور طبقے میں سے کسی کو سوچنے کی آزادی دیا کرتے تھے۔ اسی میں مختصر سی ایک مثال ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ یورپ کا وہ دور تھا جب عیسائی پادری جو ہے وہ کسی کو منہ دھوتا ہوا دیکھ لیتے، نہاتا ہوا دیکھ لیتے، تو اس کو عموماً کڑی سے کڑی سزا دی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ یہ شخص مسلمانوں کے سے افعال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ یہاں پر اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی صفائی، پاکیزگی، یہ تمام چیزیں اس کلیسا کے دور کے اندر شجر ممنوعہ بن چکی تھیں، یہ کیفیت تھی۔ تو اس کیفیت کے اندر مسلمان دوسری طرف یورپ کے پڑوس میں ہی اسپین کے اندر مسلمان علمی حوالے سے اپنی ترقی اور علمی حوالے سے اپنے عروج کے راستے پر گامزن تھے۔ اب یہاں پر اگر پوری تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہماری گفتگو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی اور اپنے موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ جو اسپین کے اندر، اندلس کے اندر مسلمانوں کی فتوحات اور علمی طور پر جو ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول کی وجہ سے، اس ماحول کی جھلک، اس ماحول کے جو ایک اچھی فضا تھی، اچھا ایک ماحول تھا، اس کے جھونکے یہاں یورپ میں بھی آنے لگے، اور لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ یہ شعور بیدار ہوتا گیا کہ اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو ہمیں ان اپنے پادریوں سے، اپنے کلیسا کے تسلط سے خود کو آزاد کروانا ہوگا۔ تو وہاں انہوں نے مذہب سے آزادی کی بنیاد رکھی۔ مذہب سے مراد ان کا اپنا تحریف شدہ مذہب تھا، نہ کہ انہوں نے ہر مذہب کے تسلط سے آزادی اور ہر مذہب کے افکار سے آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ ان کا اپنے تحریف شدہ مذہب واقعی ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا، ان کی معاشرتی ترقی، ان کی سماجی ترقی، سیاسی ترقی اور علمی ترقی کے حوالے سے مذہب، ان کا تحریف شدہ مذہب ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ تو اس ماحول کے اندر پھر ایک مزاحمتی تحریک نے جنم لیا، اور اس نے مختلف محاذوں پر بالکل ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن جن محاذوں پر جدیدیت نے آ کر اپنے نئے افکار پیش کیے اور مذہب سے دامن چھڑا لیا، مذہب سے جی چھڑا لیا انہوں نے، تو وہ مختلف قسم کی نظریاتی چیزیں تھیں، سیاسی تھیں، سماجی تھیں، تہذیبی طور پر تھیں۔ اس میں ہم ان کو 3 یا 4 محاذوں پر سمجھنے کے لیے ہم اس کو یہاں بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مذہبی محاذ تھا، مذہبی محاذ پر جدیدیت نے بالکل ایک نیا تصور یہ پیش کیا کہ مذہب انسان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کی چیز ہے، اس کا معاشرے کے باقی طبقات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اجتماعی معیشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر میں جو انسان اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ مذہبی محاذ پر انہوں نے الحاد کو جنم دیا،
اور تشکیک کو جنم دیا کہ بھئی ہم بالکل یا تو خدا ہے نہیں، مذہبی افکار بالکل ایک طرح سے انہوں نے مختلف کر کے رکھ دیے، اور ہر چیز کو، مذہب سے متعلق ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا گیا۔ جو چیزیں عقل کے معیار پر پوری اترتی ان کو مذہبی حقیقت تسلیم کر لیا جاتا، اور جو عقل کے معیار پر پوری نہ اترتی انہیں مذہب میں تسلیم ہی نہ کیا جاتا۔ اسی کی مثالیں ہمارے ہاں یہ معجزات کا انکار جو ہمارے مسلمان جو مفکرین گزرے ہیں، مثلا سر سید احمد خان ہے، یا اسی طرح محمد حسین ہیکل ہیں، جنہوں نے معجزات کی تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہیں، اور جہاں وہ تعویل میں ناکام ہوئے تو وہاں انہوں نے اس معجزے کا سرے سے انکار کر دیا۔ یہ اسی تحریک سے متاثر شدہ یہ لوگ تھے۔ سیاسی محاذ پر اس تحریک نے انسانی آزادی کا تصور پیش کیا، جمہوریت کا تصور پیش کیا، اور اس میں آزادی اظہار رائے، آزادی فکر، پہلے یہ تھا کہ کلیسا کے خلاف کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا تھا، اب انہوں نے مذہب کے اوپر بے لاگ تبصروں کو جائز قرار دینا شروع کر دیا، اور مذہب کے اوپر عیسائیوں کے جو پادریوں کا ایک پورا سسٹم تھا، نظام تھا، اس کے خلاف انہوں نے بالکل کڑی تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو یہ انسانی حریت کے حوالے سے انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ عوام آزاد ہیں، جمہوریت کا تصور یہاں پر پیش کیا گیا۔ معاشی محاذ پر اس تحریک نے سرمایہ داریت کا تصور پیش کیا۔ سرمایہ داریت کے اندر ہم اگر اس کی مزید تفصیل کے اندر جاتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ عملی طور پر سرمایہ داریت ہے کیا چیز، تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں ذخیرہ اندوزی جنم لے رہی ہے، جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بے لگام، بے شتر، بے مہار ایک تصور منافع خوری کا پیدا ہو چکا ہے، یہ اسی سرمایہ داریت کی دین ہے، یہ اسی سرمایہ داریت کا ایک نتیجہ ہے جو ہم اس وقت بھی آج بھگت رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اخلاقی محاذ پر یہ تصور پیش کیا گیا کہ ہر وہ چیز جائز ہوگی، ہر وہ کام جائز ہوگا جس کے اندر انسان کو فائدہ محسوس ہو، چاہے شریعت میں کسی مذہب میں اس کو ناجائز کہا گیا ہو اس کام کو، لیکن اگر انسان اس کے اندر، سماج اس کے اندر فائدہ محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، تو پھر وہ کام جائز ہوگا۔ اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ہم جنس پرستی کو بھی رواج دیا گیا کہ وہ اس کے اندر لوگ اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمیں اس سے ایک تلذذ ملتا ہے، ہمیں اس سے ایک لذت ملتی ہے۔ شراب کو اسی لیے جائز قرار دیا گیا وہاں اس معاشرے کے اندر، اس سسٹم کے اندر، کہ ان کے نزدیک اس سے ہمیں ایک تسکین ملتی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ چیز جائز ہوگی۔ اس کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے جو انسان کی عقل کے اوپر ایک نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں، ان کا اس تصور کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے صرف اسی چیز کو جائز قرار دینا ہے جو انسان کو لطف دیتی ہو، انسان کو اس میں ایک سکون میسر آتا ہو، چاہے وہ جس کیفیت کا بھی سکون ہو۔ مذہب کو بالکل اس حوالے سے رکاوٹ جو مذہب کی تھی اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا، اور اسی معاشرے کے اندر، اسی جو جدیدیت سے حاصل ہونے والا معاشرہ ہے، جدیدیت کے ذریعے سامنے آنے والا معاشرہ ہے، اس میں ہمیں نسائیت، فیمنزم کی تحریک جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی جدیدیت کے ہی بالکل اس تحریک سے، اسے جنم لینے والی یہ تحریکیں ہیں، اس کے بطن سے یہ جنم لینے والی تحریکیں ہیں۔ اور آج اس وقت اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جدیدیت جو ہے وہ نئے مراحل طے کرتی جا رہی ہے، اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ مابعد جدیدیت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا یہاں پر جو ایک موضوع گفتگو ہے وہ جدیدیت اور اس کے ارد گرد جتنے بھی افکار ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی ایک مختصر سی وضاحت ہے، تو اسی موضوع پر ہی ہم اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں۔ جدیدیت نے جو سب سے بڑا کنسیپٹ دیا ہے اس دنیا کو وہ انسان پرستی ہے، ہیومنزم جسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حقوق العباد کا تصور ہے، اسلام کے اندر حقوق العباد کا تصور ہے، اور جب بھی یورپ میں یا کسی اور طرف سے انسانی حقوق کی آواز اٹھتی ہے کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، فلاں ملک میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو آگے سے ہمارے مسلم مفکرین جو مسلم دانشور ہیں وہ کہیں علماء یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام نے تو 1400 سال پہلے حقوق دے دیے تھے،
حالانکہ مغرب کا جو حقوق انسانی کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے، اور اسلام کا جو حقوق انسانی کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسلام حقوق العباد دیتا ہے لیکن خدا کی شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور مغرب جو انسانی حقوق کا تصور دیتا ہے یہ ان حقوق کا تصور دیتا ہے جو شریعت اور مذہب کی قید سے بالکل آزاد ہوں۔ اسی میں ساری بے راہ روی جنم لے رہی ہے، اسی میں ساری کی ساری ہم جنس پرستی جو اس وقت، اور خاص طور پر ٹرانسجینڈرز کا قانون کچھ عرصہ قبل ہمارے ہاں بڑا موضوع بحث رہا ہے مختلف علمی حلقوں کے اندر، اور قانون سازی بھی اس پر ہوتی رہی ہے۔ یہ اسی انسانی حقوق کے یہ جو سلوگن ہے اسی کا یہ شاخسانہ تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کے اندر ایک کیفیت خواتین والی محسوس کرتے ہیں تو ان کا انسانی حق ہے، ان کا یہ ایک ایز اے ہیومن ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کیفیت کے ذریعے اپنی شناخت معاشرے میں اپنی کروا سکیں۔ یہ مغرب کا انسانی حقوق کا تصور ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کہ اسلام کا جو انسانی حقوق کا تصور ہے، حقوق العباد کا تصور ہے، اس سے مغرب کا انسانی حقوق کا تصور کس قدر مختلف ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جو جدیدیت کی خصوصیت ہے جو اس نے تحفہ دیا ہے عوام کو اور تحفہ دیا ہے اس دنیا کو، وہ ہے عقل پرستی۔ عقل کے محاذ پر، عقل کے اس دائرے کے اندر جو بھی چیز سامنے آئے گی، جو اس کی سمجھ میں آئے گی، اس کا وجود تسلیم کیا جائے گا۔ مذہبی حقائق ہوں یا یہ جتنے بھی مذہب سے متعلقہ، کسی بھی مذہب سے متعلقہ معاملات ہوں، ان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ درست تسلیم کرتی ہو ان کو عقل، تو پھر ان کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے گا۔ معجزات کا جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا انکار اسی عقل پرستی کی وجہ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک اور تصور دیا ہے وہ انفرادیت کا تصور ہے، انڈیویجولزم، کہ انسان اصل انہوں نے قرار دیا ہے اساس اس دنیا کی، وہ ہے فرد جو چاہتا ہے اسی چیز کا وجود بھی تسلیم کیا جائے گا، اسی چیز کو پریفر بھی کیا جائے گا، اسی چیز کو اہمیت دی جائے گی۔ باقی جو اجتماعی حقوق ہیں، اجتماعی حقوق کو ایک فرد کے حقوق کے مقابلے میں قربان کر دیا جاتا ہے۔ مزید اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیاسی محاذ پر جمہوریت نظر آتی ہے۔ جمہوریت، ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے تو یہ سلوگن انتہائی ایک پرکشش لگتا ہے، اس میں بڑی کشش نظر آتی ہے کہ عوام کی حکومت ہو اور اس میں عوام کی رائے ہو، ان کی رائے کا خیال رکھا گیا ہو، ان کے مفاد کو ترجیح دی گئی ہو، لیکن اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ عوام کو اقتدار اعلیٰ کا مالک تصور کر لیا گیا، حالانکہ اسلام اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سپرد کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ جدیدیت ہے جس نے مختلف محاذوں پر، مختلف پہلوؤں سے اس دنیا کو، اس معاشرے کو متاثر کیا ہے، اور آج ہم دنیا کے اندر جو افراتفری محسوس کر رہے ہیں اور جن ممالک کے اندر جمہوریت کا پرچار کیا جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے یہ بیسیکلی یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ مذہب سے جی چھڑائیں، آپ مذہب سے دامن چھڑائیں۔ اگر آپ مذہب سے دامن چھڑائیں گے تو پھر اس کے بعد ہی آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی۔ اس معاملہ میں سب سے بڑا مغالطہ جو ہمارے طبقے کو ہوتا ہے، جو ہمارے عوام کو ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ عیسائیت کا، یورپ کا اور باقی جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، ان کا مذہب سے جی چھڑانا، تحریف شدہ مذہب سے اپنے دامن کو چھڑا کر عقل کی طرف آنا، یہ بالکل ایک طرح سے ٹھیک بنتا تھا۔ یہ عقل کی طرف آئے، عقل سے انہوں نے کام لینا شروع کیا تو انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنا شروع کی، لیکن اسلام اس کے مقابلے میں نہ عقل پرستی کا مخالف ہے، نہ اسلام بالکل ہی جو ہے وہ عقل پرستی کو فوقیت دیتا ہے۔ اسلام افلا تعقلون کہہ کر عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے کہ آپ مظاہر فطرت کے اندر غور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہوں گے جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو اسلام
عقل اور ایمان بالغیب دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ان دونوں کو بیک وقت شامل کر کے انسان کو سوچنے پر اسلام مجبور کرتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے۔ لیکن جو جدیدیت ہے یہ ایمان بالغیب کو ترک کر کے صرف عقل پر مذہب کی بنیاد بھی رکھتی ہے، عقل کے اوپر اپنے تمام افکار کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ تو ہماری اس مختصر سی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جدیدیت جو ہے وہ فقط ایک خاص قسم کا لباس پہننے کا نام نہیں ہے، خاص انداز میں بولنے کا نام نہیں ہے۔ جدیدیت ایک فکر کا نام ہے، اور اس وقت جدیدیت ایک پورا مذہب بن چکی ہے۔ دنیا کے مذاہب میں جہاں یہودیت کو شمار کیا جاتا ہے، عیسائیت کو، اسلام کو، بدھ مت کو، ہندو مت کو شمار کیا جاتا ہے، اور دیگر مذاہب ہیں، اس وقت جدیدیت باقاعدہ ایک مذہب بن چکی ہے۔ اور ان کی فکر جو ہے وہ کس طرح ٹھوکر کھا رہی ہے کہ یہ لوگ مذہب کا انکار کرتے کرتے خود ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت اس دور کے اندر جو جدیدیت نے ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک عقلی طور پر ہمارے معاشرے کو بھی جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار یہ تحریکیں مسلم معاشروں کے اندر، مسلم ممالک کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں کہ آپ مذہب سے دامن چھڑائیں تب ترقی کریں گے۔ حالانکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اس مذہب سے دامن چھڑانا بنتا تھا جو مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا، جو مذہب عقل استعمال کرنے میں رکاوٹ تھا، جو مذہب انسان کی فکر کو اور انسان کی عقل کو بالکل زنگ آلود کر دینے کی طرف لے جاتا تھا۔ لیکن اسلام انسان کی فکر کو جلا بخشتا ہے، انسان کی فکر کو اسلام جو ہے وہ ایک نیا روپ اور نکھار عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ان کا جو نظریہ ہے جدیدیت کے حوالے سے، ان مفکرین کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کے اوپر اس کا انطباق نہیں ہوتا، اسلام کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں ایسے ایسے اذہان عطا فرمائے، ایسے ایسے ذہن عطا فرمائے جو جدیدیت کی ان چالوں کو سمجھ سکیں اور اسلام کا جو دفاع ہے اس کا فریضہ بخوبی ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔ قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے۔ تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوہ رسول، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات
خاک کوہ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔